حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور روایت بیان کرتی ہیں، اس کو امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اب لوگوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور کو اب غسل کیسے دیں۔ جب لوگوں نے ارادہ تو کر لیا غسل دینے کا، کیونکہ تدفین سے پہلے غسل دینا جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اب یہ بحث چھڑ گئی، یہ آپس میں معاملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو عام آدمی کی طرح تو غسل نہیں دیا جا سکتا، تو کیا ہم اللہ کے رسول کو بھی اسی طرح برہنہ کر لیں جس طرح ہم اپنے مردوں کو کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں کے اندر سے غسل دیا جائے؟ اب جب اس بات پر اختلاف بڑھا تو اللہ کی طرف سے سارے لوگوں پر نیند مسلط ہو گئی، اور نیند کا غلبہ اتنا بڑھ گیا کہ کوئی شخص بھی جو وہاں موجود تھا وہ ایسا نہ تھا کہ جس کی ٹھوڑی، جس کی چن اس کے سینے پر نہ ہو، یعنی سب پر نیند کی غفلت طاری ہو گئی تھی۔ پھر ان لوگوں سے ایک کہنے والے نے، جس سے وہ لوگ واقف نہ تھے، گھر کے ایک گوشے سے اس نے آواز لگائی، سبحان اللہ، یعنی لوگ حالت نیند میں ہیں اور اس میں ایک سننے والے کی آواز سب نے سنی، ایسا نہیں کہ کسی ایک آدھ آدمی نے سنی ہو، تو یہ غیبی آواز تھی اللہ عز و جل کی طرف سے۔ انہوں نے اپنے نبی کے لیے ایک غیب سے رہنمائی کا انتظام فرمایا، تو لوگوں نے غیب سے ایک گوشے سے ایک آواز سنی، اور ایسی آواز جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی، اور وہ آواز نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کے اندر سے ہی غسل دو۔ چنانچہ وہ سب لوگ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل دیا۔ آپ کے جسم پر اس وقت قمیص تھی جس پر پانی ڈالتے جاتے تھے اور قمیص ہی سے بدن کو ملتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتے ہیں۔